ہاتھ کا استعمال کر کر کے اپنی ویریہ کو ختم کر دیا، ویریہ ناش کر لیا، ختم کر لیا۔ اب ویریہ کی جگہ پانی نکلتا ہے اور وہ بھی ٹچ کرتے ہی یا ملاپ کرتے ہی ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور پھر اپنا سا شرمندگی کے منہ لے کے واپس آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم اسلم احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا جو ہم نے موضوع لیا ہے ان ایسے بھائیوں کے اوپر لیا ہے کہ جن بھائیوں نے اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اپنی منی کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ شادی ہو گئی یا شادی سے ڈرتے ہیں کہ منی بالکل پانی جیسی ہے، بالکل پانی ہے، سفیدی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ سفیدی ہے تو پھر ایسا ہے کہ جیسے دودھ کا دھلا ہوا برتن، گاڑھا پن ہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ویڈیو ہے، آپ اسے غور سے سنیں، سمجھیں۔ اس میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں میں نے بتائی گئی ہیں، ٹھیک، تو اسے بھی سمجھیں۔ تو جو جن بھائیوں نے ہاتھ کا استعمال کرا، بچپن میں ہاتھ کا استعمال کرا، غلطی کری، یا بہت سو کو عادت لگ گئی اور ابھی بھی ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن منی جو ہے اب ان کی ختم ہو چکی ہے، صرف پانی پانی نکلتا ہے۔ ٹیسٹیس کی جو نسیں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہے، منی کا پیالہ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ جب وہاں آپ کی منی ہے ہی نہیں، ویریہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو اریکشن نہیں آنے کی۔ یہ فارمولا صرف ان کے لیے ہے، ان کے لیے جن کی منی ختم ہونے سے انتشار ختم ہو گیا، منی ختم ہونے سے ٹائمنگ ختم ہو گئی، یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک۔ یہ نامردی کے لیے نہیں ہے، یہ نامردی الگ ہوتی ہے اور یہ ہاتھ کا استعمال کرنا مسئلہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جن کی منی ختم ہو چکی ہے، ایک تو نامرد وہ ہوتا ہے کہ آدمی کی منی نکل رہی ہے، یعنی کہ کرنٹ نہیں آ رہا اور منی نکل گئی، اس میں گاڑھا پن ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ منی بالکل پانی ہے، بالکل پانی، تو وہ اسے استعمال کرے۔ تو جس کی منی ختم ہو گئی اس کی وجہ سے انتشار نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے الیکشن نہیں آ رہی، ٹائمنگ نہیں بن رہی، تو اس کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے۔ آپ اسے بناؤ، کتنی ہی مشتری کری ہو، ہاتھ کا استعمال کرا ہو۔ اور ایک محض مسئلہ اور ہے، یہ ان کے لیے بہت بہتر دوا ہے کہ جو لوگ صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں تھکان ہو جاتی ہے، اور ایک ہفتے تک یہ 4-5 دن تھکان رہتی ہے، 15 دن بعد جا کے دوبارہ وہ بمشکل تیار ہوتے ہیں، پھر وہ صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور پھر تھکان ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہاتھ کا استعمال کرا ہو، اور مسئلہ یہ آ گیا ہو جو میں نے بتایا ہے، ایک دم تیر کی طرح کام کرے گا۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ اس میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کب کھانا، کیسے کھانا۔ اس کے اندر آپ کو صرف 2 چیزیں لینی، لمبی چھوٹی چیزیں نہیں ہے، 2 چیزیں لینی اس کے اندر آپ کو لینی ہے۔ ایک تو شکاکل مصری۔ شکاکل مصری عام پنسواری کے یہاں سفید مصری جیسی ہوتی ہے، سفید مصری تھوڑی پتلی ہوتی ہے، یہ موٹی ہوتی ہے۔ شکاکل مصری آپ کو لینی ہے، 50 گرام لے لیں، اسے باریک پیسے، اور باریک پیسے کپڑ چھن کر کے ایک طرف رکھ لیں۔ اور 50 گرام آپ کو لینی ہے سرنجان شیری، یہ عام پنساری کے یہاں سے آپ کو مل جائے گی سرنجان شیری۔ تو سرنجان شیری لے کے ان دونوں کو الگ الگ باریک کرنا ہے، کپڑے چھاننا ہے، اور کپڑے میں چھان کر دونوں کو آپس میں ملا لینا ہے۔ اب کیا تو اس کی آپ گولی بنا لیں کہ اسے جو ہے آپ ہلکا سا پانی ڈال کے اس کی سفید چنے کے برابر گولی بنا لیں، یا بازار سے خالی کیپسول لا کے اس کے 1000 mg کیپسول بھر لیں، اور 1 سے 2 کیپسول، جس سے زیادہ مسئلہ ہو وہ 2 کیپسول صبح شام پانی سے استعمال کریں، اور جن کا کم مسئلہ ہے وہ صبح شام 1 کیپسول استعمال کریں۔ اور جن بھائیوں کو ہم بستری کرنے کے بعد تھکان محسوس ہو جاتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور ایک ہفتے تک ان کے ہاتھ پیر میں درد رہتا ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہم بستری کرنے کے بعد جب وہ 2 کیپسول کے دودھ سے استعمال کر لیں، انشاءاللہ تھکان ختم ہو جائے گی، اور پھر انہیں تھکان نہیں ہوگی اگر لگاتار ایسے استعمال کریں۔ تو آج کا نسخہ تھا، اسے بنائیں، استعمال کریں۔ اور
بھائی مجھے زیادہ کال نہ کریں آپ صرف وائس میسج میں جو بھی سوال پوچھنا وائس میسج میں مجھ سے پوچھیں، واٹس ایپ پہ کال نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر کال جب آتی ہے جب میرے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں یا میں نماز میں ہوتا ہوں، تو آپ کال نہ کریں، وائس میسج مجھ سے بات کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ کا خادم حکیم مسلمت خان، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔